فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر او كما قال صلى الله عليه وسلم. یہ گزشتہ بتلایا گیا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں کیا مقام اور مرتبہ تھا، اور مسلمان انہیں کس نظر سے دیکھتے ہیں. اس بات پر اہل سنت والجماعت کا اجماع اور اتفاق ہے کہ پوری امت میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر کسی کا مقام نہیں. اللہ تعالی نے انہیں بڑی قدر و منزلت عطا فرمائی. ان کی فضیلت اور مرتبے کے لیے یہی کیا کم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ہدایت کے لیے خصوصی دعا فرمائی. حدیث میں آتا ہے کہ مکہ مکرمہ کے ابتدائی دعوت کے زمانے میں جب بہت کٹھن اور مشکل حالات سے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گزر رہے تھے اور جو لوگ ایمان لاتے تھے وہ سخت مشکلات اور مصائب کا سامنا کرنے پر مجبور کیے جاتے تھے، تو ان دنوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شب اللہ سے دعا کی اور عرض کیا کہ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب اور عمر بن الحشام. اللہ اسلام کی مدد کر دیجئے، اسلام کو مضبوط کر دیجئے، اسلام کے کام کو آگے بڑھنے میں تائید فرما دیجئے عمر کے اسلام کے ذریعے سے. عمر جو خطاب کے بیٹے ہیں یا ان کو ہدایت دے دیجئے، یا وہ عمر جو حشام کا بیٹا ہے جس کو ابو جہل کہتے ہیں اس کو ہدایت دے دیجئے. دونوں میں سے کسی ایک کو اسلام کی طرف کریے تاکہ اسلام مضبوط ہو جائے اور ہم کو قوت و طاقت حاصل ہو جائے، کام کرنے میں اور دعوت دینے میں مدد ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جی جان سے اللہ سے یہ مانگا تھا اس کا اندازہ ان حالات کو سامنے رکھنے سے خود ہو سکتا ہے جس میں آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی. کیونکہ جو لوگ مسلمان ہوتے تھے بیچارے کمزور تھے اور اللہ کے نبی کو تو کوئی غزل نہیں پہنچا سکتا تھا، پھر بھی آپ کے لیے مختلف حالات، مسائل و مشکلات وہ لوگ کھڑے کر رہے تھے. تو جو لوگ بالکل بے سہارا تھے، پردیسی تھے، غلام تھے، دست نگر تھے، ان کا کون پرسان حال تھا مکے میں. اس لیے آپ چاہتے تھے کہ کوئی ایک ایسی مکے کی طاقتور شخصیت ہمارے ساتھ ہو جس کا رعب ہو، دبدبا ہو، لوگ اس سے ڈرتے ہوں اور خوف کھاتے ہوں، تاکہ وہ لوگ مسلمانوں کے معاملے میں دخل دینے سے پیچھے ہٹے. تو ادھر رات میں آپ نے دعا فرمائی اور ادھر دن میں اللہ رب العزت نے حضرت عمر کے لیے حالات ایسے بنا دیے
کہ وہ اسلام کی طرف مائل ہو گئے، ان کا دل جھک گیا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دی۔ اس زمانے میں حضرت ارقم کے مکان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمع رہتے تھے، کچھ اصحاب آ جاتے تھے جو مسلمان ہو گئے تھے، وہیں سیکھتے سکھاتے تھے۔ تو دروازے پر جب انہوں نے دستک دی تو کسی نے کہا کہ اللہ اکبر، عمر آ گئے ہیں، کیونکہ عمر نبی کی عداوت میں بہت مضبوط تھے، مشہور تھے۔ تو دروازہ کھولنے کو صحابہ ہچکچاتے تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دروازہ کھول دو، آنے دو عمر کو، اگر وہ خیر کے ارادے کے ساتھ آئے ہیں تو ٹھیک ہے، ان کا بھلا ہے، اور اگر نہیں تو انہی کی تلوار سے انہی کا کام تمام کر دیا جائے گا۔ دروازہ کھولا گیا، حضرت عمر اندر داخل ہوئے تو انہوں نے عرض کیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ۔ سب لوگوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور سب وہاں حاضر مسلمان خوش ہوئے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوئے کہ میں نے اللہ سے رات کو مانگا تھا عمر کو، اللہ نے صبح عمر کو بھیج دیا، اور وہ خدمت میں حاضر ہو گئے، ایمان کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عقیدت و احترام کے ساتھ حاضر ہوئے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ جو آپ نماز پڑھتے ہیں اور نماز پڑھنے کو فرماتے ہیں، یہ چھپ کے کیوں پڑھی جائے گھروں کے اندر؟ اگر یہ اللہ کی عبادت ہے تو اللہ کا گھر ایمان والوں کے لیے نہیں تو پھر کس کے لیے ہے؟ لہذا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اس ہمت دلانے پر اور عزم پر آپ نے اجازت دے دی، تو وہ صحابہ کو لے کر جو اس وقت تک مسلمان ہوئے تھے حرم میں آئے اور علل اعلان نماز ادا کی، اور اس کے بعد سے مسلمانوں کو چھپ کر کام کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہی، اور وہ دن تھا۔ پھر دنیا سے پردہ کرنے تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے جانثار تھے، فرما بردار تھے، ہر وقت ان کی خدمت میں رہتے اور ہر وقت ان کی نصرت کرتے رہتے تھے۔ مکے میں بھی انہوں نے بھرپور مدد کی، مدینے میں بھی انہوں نے مدد کی، غزوات میں، جنگوں میں اللہ کے نبی کے ساتھ رہے ہمیشہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کو اتنا سمجھ گئے تھے اور ان کے اتنے اس قدر طبیعت آشنا ہو گئے تھے کہ وہ مشورے دیتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قبول بھی فرماتے، اور کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مصلحت سے ان کی رائے کو اور ان کے مشورے کو نہ قبول کرتے تو آسمان سے وحی آتی اور وحی عمر کی تائید کرتی تھی۔ حدیث میں آتا ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ جو ازواج مطہرات ہیں، آپ کی بیویاں ہیں، ہماری مائیں ہیں، ان سے کچھ مانگنے کے لیے، کچھ پوچھنے کے لیے سب لوگ آتے ہیں۔ آنے والوں میں ہر قسم کے لوگ ہیں، منافقین بھی ہے، یہود و نصارہ بھی بعض وقت اپنی ضرورتوں کے لیے جو محتاج ہوتے تھے وہ مانگنے کے لیے بھی آ جاتے تھے ازواج مطہرات کے گھروں پر، مسلمان بھی جاتے تھے اپنی ضرورتوں کی وجہ سے، اور کچھ پوچھنے پچھلانے کے لیے بھی جایا کرتے تھے۔ حضرت عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کی بیویوں کے پاس مختلف لوگ آتے ہیں، اچھے خیال کے لوگ بھی ہوتے ہیں اور اچھے خیال جن کے نہیں ہیں وہ لوگ بھی آتے ہیں اپنی ضرورتوں سے، تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی بیویوں کو پردہ کرنے کا حکم دیں مسلمانوں سے؟ وہ تو امہات المومنین تھی، مسلمانوں کی مائیں تھیں، نہیں کرتی تھی، سب سامنے جا کر بات کیا کرتے تھے اور ملاقات کیا کرتے تھے۔ تو حضرت عمر نے کہا میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ مناسب سمجھیں تو ایسا کر دیجئے تاکہ ان کی عزت و عصمت محفوظ رہے اور کسی بدنیت
बद नज़र आदमी उन के ऊपर कोई जुर्रत और गुस्ताखी न कर सके, क्योंकि वो बड़े मर्तबे वालियां हैं, हमारी माएँ हैं, आपकी बीवियां हैं। हज़रत उमर ने इस जज्बे से नबी को एक मशवरा दिया, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसी वक्त वही नाजिल फरमाई और हुक्म दिया कि इज़ा सअल्तुमूहुन्ना मताअन फस्अलूहुन्ना मिन वराइ हिजाब। मुसलमानों, अगर तुमको अज़वाज मुतहरात से कुछ मांगना है, कुछ पूछना है, तो आज के बाद पर्दे के पीछे से पूछा करोगे, उनके सामने नहीं जाया करोगे। तमाम मुसलमानों को अल्लाह ने पाबंद कर दिया कि वो हैं तो उम्मुल मोमिनीन, लेकिन चूंकि हकीकी तुम्हारी माँ नहीं है, नबी की बीवियां हैं, मर्तबे के एतबार से वो तुम्हारी माँ हैं, और उनकी हिफाजत के वास्ते अल्लाह ताला ने यह हुक्म नाजिल फरमा दिया। तवाफ के लिए गए थे, तो जब मकाम इब्राहिम पर पहुंचे तो हजरत उमर ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या ऐसा हो सकता है कि मकाम इब्राहिम पर 2 रकअत नमाज पढ़ी जाए? जो लोग भी तवाफ करने के लिए आए तो मकाम इब्राहिम पर 2 रकअत नमाज पढ़ें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि वही के बगैर कुछ नहीं कहते थे, और ये तो मशवरा था हजरत उमर का, तो अल्लाह ताला ने वही नाजिल फरमाई, वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला। मुसलमानों को हुक्म दे दीजिए कि वो मकाम इब्राहिम पर नमाज पढ़ा करें। हजरत उमर की ख्वाहिश थी, अल्लाह ताला ने वही के जरिए उसको मुसलमानों के लिए एक अमल लाजिम बना दिया। आज तक जो कोई मुसलमान जाकर तवाफ करता है तो मकाम इब्राहिम के कुर्ब जवार में 2 रकात नमाज अदा करता है। ये हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की राय और मशवरों का आसमानों पर एहतराम था, अल्लाह ताला उसका इकराम फरमाती थी। एक दफे बदर के कैदियों के बारे में मशवरा हुआ, अल्लाह के नबी ने फरमाया 70 आदमी तो मारे गए थे बदर में और 70 पकड़ के लाए गए थे, तो इनका क्या करना चाहिए? हजरत अबू बकर ने कहा कि या रसूल अल्लाह, फिदिया लेके उनको छोड़ दिया जाए। ये सब शरीफ खानदान के लोग हैं, हमारे ही अपने कबीलों से ताल्लुक रखते हैं, तो एक तो इन पर एहसान हो जाएगा, और दूसरे ये कि ये लोग हमारे अच्छे अखलाक का चर्चा करेंगे जाकर के। तो हजरत अबू बकर के जहन में ऐसी बात आई, और हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा कि उमर तुम्हारी क्या राय है? तो उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, ये लोग अगरचे हमारे खानदान के हैं, लेकिन इन्हीं लोगों ने तो आपकी शान में गुस्ताखी की है, और इन्हीं लोगों ने तो आपको मक्के से निकलने पर मजबूर किया है, तो इनमें से किसी को बख्शा ना जाए, इन सब को कत्ल कर दिया जाए, और कत्ल भी ऐसा किया जाए कि हर एक का रिश्तेदार उसको कत्ल करे। अबू बकर अपने बेटे को करे, मैं अपने मामू को करूंगा, जितने यहां पर हैं सब अपने अपने अजीज इनको कत्ल कर दें, और इन्हें बता दें कि मुसलमान नबी की गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो अब 2 राहें आ गई थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन अपने मिजाज के मुताबिक छोड़ देने वाली राय ज्यादा आपको मुनासिब महसूस हुई। आपने हजरत अबू बकर की राय को कबूल किया और कहा इनसे फिदिये लेके इनको भेज दिया जाए, छोड़ दिया जाए, और फिदिये दे के चले गए सब लोग। अल्लाह ताला ने वही नाजिल फरमाई, लौला किताबुम मिनल्लाह सबक़ लमस्सकुम फीमा अखज़्तुम अज़ाबुन अज़ीम। अल्लाह ताला ने नबी को खिताब नहीं किया, हजरत अबू बकर को खिताब नहीं किया, अल्लाह ने तमाम मुसलमानों को खिताब किया और फरमाया कि अगर पहले से ये तय न होता कि इस्लाम का गलबा होना है, अगर ये पहले से तय न होता तो अल्लाह ताला ये फिदिया लेकर छोड़ देने की पादाश में तुम लोगों पर अजाब अजीम नाजिल फरमा देगा। तो अल्लाह ताला का मंशा उमर फारूक की राय के मुताबिक हुआ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आयत की वही नाजिल हुई तो हक ताला शानहू की अजमत से रोने लगे, आंख से आंसू निकल गए। हजरत अबू बकर ने कहा, या रसूल अल्लाह, क्यों रो रहे हैं आप? तो कहा कि हमारी जो राय थी अल्लाह ताला को वो राय पसंद नहीं आई और अल्लाह की नाराजगी सामने आई। हजरत अबू बकर भी रोने लगे कि मैं दिया था ये मशवरा और अल्लाह ताला नाराज हुए, तो हजरत अबू बकर भी रोने लगे। फिर हजरत उमर आए और उन्होंने कहा, आप लोग काहे के लिए रो रहे हो?
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی نہیں کہا. حضرت ابو بکر سے پوچھا کہ ابو بکر کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضرت ابو بکر نے بھی کچھ نہیں کہا. حضرت عمر بیٹھے اور ان کے دل میں یہ آیا جب اللہ کا نبی اور نبی کا صدیق رو رہا ہے تو میں کیا کروں؟ تو وہ بھی رونے لگے بیٹھ کر کے وہاں. حضرت عمر رونے لگے تو اللہ کے نبی نے فرمایا عمر تم کیوں رو رہے ہو؟ اللہ نے یہ وحی نازل فرمائی ہے، تمہاری رائے کو تو اللہ نے پسند فرمایا اور ہماری رائے پر پکڑ ہوئی ہے، اس لیے ہم رو رہے، تم کیوں رو رہے ہو؟ حضرت عمر نے کہا کہ میں آپ دونوں کی موافقت میں رو رہا ہوں، بس مجھے تو کچھ نہیں معلوم. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے ایک موقع پر ایک مسئلے میں، جیسے تفسیر میں سورۃ التحریم میں تفصیل آئی ہے، ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مسئلے میں غیرت دلائی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے. حضرت عمر کو معلوم ہوا، حضرت عمر کی بیٹی بھی نبی کی بیوی تھی، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا. حضرت عمر کے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ ازواج مطہرات ہماری مائیں ہیں، لیکن کبھی کبھی نادانی سے، کم عمری سے، نا تجربہ کاری سے ایسی بات کہہ دیتے ہیں جس سے اللہ کے نبی کو الجھن اور پریشانی ہوتی ہے، تو ان کو سمجھانا چاہیے اور ان کو نصیحت کرنا چاہیے. تو حضرت ابو بکر کی بیٹی تھیں، حضرت عمر کی بیٹی تھیں اور حضرت معاویہ کی بہن تھیں، کئی ازواج مطہرات، تو ان کو سمجھانا چاہیے جا کر کے. چنانچہ حضرت عمر نے جا کر ان کو سمجھایا اور فرمایا کہ دیکھو ایسی بات نہیں کرنا چاہیے، آپ لوگوں کو نبی کو ناراض نہیں کرنا چاہیے، اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے تو تمہارا کیا ہوگا. اس طرح ان کو خوب نصیحت کی اور سمجھایا، اور اس میں یہ بھی فرمایا کہ دیکھو اگر تم لوگ نبی کو اس طرح تکلیف دو گی اور نبی تم کو طلاق دے دیں گے تو ان کا تو کوئی نہیں بگڑے گا، اللہ تعالیٰ ان کو اس سے اچھی عورتیں عطا فرما دیں گے، لیکن تم لوگ محروم ہو جاؤ گی نبی کی زوجیت سے. تو یہ سمجھا کہ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، تو اللہ تعالیٰ نبی پر وحی نازل فرما رہے تھے، اور جو عمر نے کہا تھا وہی اللہ نے نازل فرمایا. عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات عابدات. اللہ نے پوری آیت نازل فرما دی کہ اگر نبی طلاق دے دے تم لوگوں کو تو اے نبی کی بیویوں، اللہ ان کو تم سے بہتر بیویاں عطا کر دے گا. تو جو حضرت عمر نے ان کو جا کر نصیحت کی تھی وہی اللہ نے قرآن کریم کے اندر نازل فرما دی. تو یہ مواقع تھے جس کا خود حضرت عمر نے ذکر فرمایا. ترمذی میں، ابن ماجہ میں روایات ہیں کہ انہوں نے خود کہا اور اتنے احترام کے ساتھ کہا کہ کئی مقام ہیں، 3 مقام ہیں یا 4 مقام ایسے ہیں قرآن میں کہ اللہ رب العزت کی میں نے موافقت کر لی. ظہور تو پہلے ہوا، حضرت عمر نے کہا، پھر اللہ تعالیٰ کی وحی آئی. لیکن اگر یہ کہا جائے کہ اللہ نے میری موافقت کی تو بے ادبی اور گستاخی ہے. تو حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ اللہ کی وحیوں کی میں نے موافقت کر لی، کہ پہلے میری رائے بھی وہی تھی، اللہ پاک کا بھی وہی منشا تھا، پھر اللہ کی وحی نے بتا دیا کہ اللہ یہی چاہتے. یہ مقام حضرت عمر کا تھا کہ وہ وحی الہی کو اور اللہ تعالیٰ کے اس دنیا کے اندر دین آخری کو بھیجنے کے مقاصد کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج مبارک کو خوب اچھی طرح سمجھ لیا تھا. اللہ نے ایسی فہم عطا فرمائی تھی، اور اسی وجہ سے بخاری میں روایت ہے ان اللہ تعالی جعل الحق علی لسان عمر. اللہ تعالیٰ نے عمر کی زبان پر حق کو جاری کر دیا ہے. اور یہ بخاری میں یہ بھی روایت ہے حضرت عمر کے فضائل میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پچھلے زمانے میں بھی کوئی ایسے لوگ ہوتے تھے اللہ تعالیٰ جن کے دل میں الہام فرما دیا کرتا تھا اپنی پسند کا، اور میری امت میں اگر ایسا کوئی ہے تو وہ عمر ہے جس کے دل میں اللہ اپنی پسند کو الہام فرما دیتے. تو جیسے وحی اللہ رب العزت نبی پر نازل فرماتے ہیں، اللہ رب العزت جب چاہتے ہیں عمر کے سینے میں اپنی پسند ڈال دیتے ہیں اللہ پاک. لیکن فرق یہ ہوتا ہے کہ وحی قطعی ہوتی ہے،
اور اس میں کوئی رد و بدل نہیں کیا جا سکتا، بعینہ ہی ماننا پڑتا ہے۔ اور جو غیر نبی کے دل میں اللہ پاک کوئی بات ڈالتے ہیں تو اس بات کا صحیح ہونا یا غلط ہونا یہ معلوم نہیں ہو سکتا جب تک کہ کتاب و سنت کے مطابق نہ ہو۔ لیکن اللہ ڈالتے ہیں کسی کسی بندے کے دل میں، یہ تو معلوم ہوا۔ تو اگر کوئی میری امت میں ہوتا، فرمایا اصحاب میں، میرے اصحاب میں یہ عمر کا مقام ہے کہ اللہ اپنی پسند دل میں ڈال دیتے ہیں۔ اور اسی وجہ سے انہوں نے جو مشورے دیے اہم موقعوں پر، وہ اللہ تعالیٰ کی پسند پہلے سے ان کے دل میں آ گئی تھی، اور وہی ان کی زبان سے اللہ پاک نے جاری فرما دیا۔ اور جب انہوں نے یہ رائے دے دی تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی بھی نازل فرما دی اور اس کو قطعی بنا دیا کہ یہی میں چاہتا ہوں اور ایسا ہی ہو جائے۔ اسی طرح حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بخاری شریف ہی میں یہ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں خواب میں ایک مکان دیکھا ہوں، بہت عظیم الشان، بہت خوبصورت مکان تھا، اور اس کی صحن میں ایک خاتون نماز پڑھ رہی تھی۔ نماز پڑھنا دوسری روایت میں ہے، بخاری کی روایت میں ہے کہ صحن میں ایک خاتون تھی اور مکان بہت شاندار۔ میں اس مکان کو دیکھنا چاہتا تھا، تو میں نے اس داروغہ سے پوچھا جو چوکیدار کھڑا ہوا تھا، اس سے پوچھا کہ کیا میں اس مکان میں جا سکتا ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ مکان عمر کا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا کہ عمر مجھے اس وقت غیرت آئی کہ تمہارے مکان میں تم سے پہلے میں چلا جاؤں، تو مجھے غیرت آئی۔ حضرت عمر نے کہا سبحان اللہ یا رسول اللہ، کیا میں آپ پر غیرت کر سکتا ہوں اور آپ سے اجنبیت برت سکتا ہوں؟ میری چیز آپ کی چیز ہے، آپ ایسا کیوں سوچے؟ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ لوگوں کے اوپر کپڑے ہیں، کسی پر تھوڑا ہے، کسی کی قمیص چھوٹی ہے، کسی کی ذرا بڑی ہے، کسی کی اور بڑی ہے، کسی کی اور بڑی ہے، اور عمر کو میں نے دیکھا کہ اس کی قمیص اتنی بڑی ہے کہ وہ زمین پر گھسٹ رہی ہے، اتنی بڑی۔ صحابہ نے پوچھا کہ ماذا تأولت یا رسول اللہ، اس خواب کی اپنی آپ کیا تعبیر بیان کریں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین میں عمر سب سے مضبوط اور باغیرت ہے، سب لوگوں سے جتنے میں نے دیکھے سب لوگوں سے زیادہ باغیرت اور مضبوط جو ہے وہ عمر ہے۔ پھر ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات میں نے خواب دیکھا ہے کہ مجھے دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا تھا، تو میں نے اس کو پیا، تو وہ ایسا عجیب و غریب تھا کہ میں نے جب اس کو پی لیا اور سیر ہوا تو پورے جسم میں سرایت کر گیا، یہاں تک کہ میری ناخنوں میں سے ٹپکنے لگا وہ دودھ۔ اور جب میں سیر ہو کے پی چکا تو میں نے اپنا بچا ہوا وہ عمر کو دے دیا، تو عمر نے اس کو پی لیا۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس خواب کی تعبیر کیا دیں گے آپ؟ تو فرمایا العلم، میرے علم کا بڑا حصہ عمر کو اللہ پاک عطا فرمائیں گے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دین میں ساری امت سے بلند ہونا اور علم میں بلند ہونا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اپنے خوابوں کو سنا کر، اور نبی کا خواب وحی کا ایک حصہ ہوتا ہے، قطعی ہوتا ہے، اس میں شک کی گنجائش نہیں ہوتی نبی کے خوابوں میں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خواب سنا کر صحابہ کو بتا رہے ہیں کہ یہ ہے عمر کا مقام، عمر کا علم اتنا بڑا۔ اور اللہ تعالی ہدایت دے، سمجھ دے، معاف فرمائے۔ روافض اور شیعہ کو تو ہم کچھ نہیں کہتے، ان کا دین ہی عمر کی دشمنی ہے، وہ جانے، ان کا مذہب جانے۔ لیکن اپنے کو اہل سنت کہنے والے بعض لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ موٹے موٹے مسائل میں عمر فاروق غلطی کر جاتے تھے۔ ایک صاحب لکھتے ہیں کہ روزمرہ کے مسائل میں عمر فاروق کو چوک ہو جاتی تھی، سہو ہو جاتی، وہ یہ بڑے علامہ، ان کو نہیں ہوتی، عمر فاروق کو ہو جاتی تھی۔ اور نبی فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنا علم اپنے بعد عمر کو دے دیا ہے،
اور صحابہ کرام اس کی تصدیق کر رہے، توثیق کر رہے. عمر کہہ رہے ہیں آسمان سے وحی نازل ہو رہی ہے. اب دنیا کہتی ہے کہ یہ عمر نے کیا ہے تو یہ بدعت ہے، یہ سنت نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ تو تائید کرے لیکن امتی تائید کرنے کے لیے تیار نہیں، وہ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. بس اب بجز اس کے کیا کہا جا سکتا ہے؟ اللہ جس کے دل پہ مہر لگا دیتا ہے اس کے دل میں سب سے پہلے صحابہ کی عظمت ختم ہو جاتی ہے. شیخین کرام کی طرف سے دل میلا ہو جاتا ہے، اور جس کے دل میں ان کے بارے میں ذرا بھی کدورت آ گئی اور بدگمانی آ گئی، اس کا خاتمہ بھی ایمان پر ہونا مشکل ہے. اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی تعریف قرآن کرتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کی تعریف قرآن کرتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن پر نبی فخر کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو میرا وقت تھوڑا باقی رہ گیا ہے، کچھ دنوں کے بعد میں رخصت ہو جاؤں گا، اور جب میں نہیں رہوں گا تو آپ لوگوں کو وصیت کرتا ہوں فاقتدوا بالذین من بعدی ابا بکر و عمر، میرے بعد آپ لوگ ابو بکر کی یا عمر کی اتباع کرتے رہنا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو اپنا معتمد علیہ بنا کر جا رہے ہیں کہ عمر کوئی بدعت نہیں جاری کرے گا، عمر کوئی غلط کام نہیں کرے گا. اس لیے نبی کو بھروسہ ہے، اور نبی کہہ رہا ہے کہ میں نہیں رہا تو تم ان کا کہنا مانو اور ان کی اتباع کرو. تو ان کی اتباع نبی نے مضبوط طریقے پر، صاف صریح طریقے پر امت کو پابند کر دیا. لیکن اس کا کیا کیا جائے کہ آدمی جب سلف صالحین پر اعتماد ختم کر دیتا ہے تو اس کا عقیدہ محفوظ رہنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو علماء کی ضرورت نہیں، ہم کو قرآن کافی ہے، ہم کو حدیث کافی ہے، ہم کو کسی کی ضرورت نہیں. یہ کون علماء ہیں؟ وہ رجال، ہم رجال ونحن رجال، وہ بھی انسان ہیں، ہم بھی انسان ہیں، ہم کو ان کی کوئی ضرورت نہیں. تو جن لوگوں کے واسطے سے آپ کو عقیدہ پہنچا ہے، جب آپ ان کو درمیان سے ہٹا دیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کا دین کس کا پایا اور اس کا معیار کیا باقی رہتا ہے؟ کوئی باقی نہیں رہتا معیار. یہ جتنے لوگوں نے حدیث کی کتابیں لکھی ہیں ان سب کا عقیدہ یہ ہے کہ جو عمر فرما دے وہ سنت ہے. لیکن اسی کتاب میں حدیث پڑھ کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمر کیسے سنت ہو سکتے ہیں؟ عمر کہیں گے تو بدعت ہوگی، نبی کریں گے تو سنت ہوگی. انہی کی بات جن سے آپ حدیث لے رہے، انہی کا عقیدہ یہ ہے عمر کے بارے میں، انہی کا عقیدہ یہ ہے ابو بکر کے بارے میں، انہی کا عقیدہ یہ ہے صحابہ کرام کے بارے میں. لیکن ہم جب کہتے ہیں ہم ان کی حدیث تو لیں گے لیکن ان کی بات نہیں مانیں گے، وہ کوئی تشریح کریں گے تو نہیں مانیں گے، وہ کوئی چیز نقل کریں گے تو نہیں مانیں گے، صرف ہم ان سے حدیث لیں گے. تو جو لوگ آپ کی نظر میں اتنے گئے گزرے ہیں کہ وہ سچ بول نہیں سکتے، صحیح بات نقل نہیں کر سکتے، صحیح عقیدہ نقل نہیں کر سکتے، تو ان لوگوں کی روایتوں ہی کا کیا اعتبار ہے کہ وہ صحیح بیان کر رہے ہوں؟ وہ روایتیں بھی غیر معتبر ہو سکتی ہیں، ان کا بھی کوئی اعتبار نہیں. ان کا لایا ہوا اور بھیجا ہوا قرآن ہی کیا اعتبار ہے کہ صحیح ہوگا؟ وہ لوگ غلط ہی نقل کر دیے ہوں گے قرآن کو. چنانچہ جن لوگوں نے قرآن کا انکار کیا ان کا یہی امکان ہے، اور جن لوگوں نے حدیث کا انکار کیا ان کا یہی امکان ہے کہ بھئی ان لوگوں کا کوئی بھروسہ نہیں جنہوں نے حدیثیں پہنچائی ہیں، لہذا ہم حدیث پہ بھروسہ نہیں کرتے، صرف قرآن پہ کرتے. تو کچھ کہتے ہیں صرف قرآن پہ کرتے ہیں، کچھ کہتے ہیں صرف حدیث پہ کرتے ہیں، کچھ کہتے ہیں ہم ان پہ کرتے ہیں لیکن ان کی بیان کی ہوئی تشریح کو نہیں مانتے. وہ ہم کر لیں گے، خود ہی اپنی عقل سے ہم کر لیں گے کہ جو ہمارے ذہن میں آیا وہ ہم کریں گے. تو حضرت عمر کے بارے میں آپ غور کرو کہ مقام کیا ہے، صحابہ کی نظر میں کیا ہے. آخر جو نبی نے کہا تھا اس کو صحابہ سے زیادہ بھی کوئی سمجھ سکتا ہے. جن کے سامنے نبی فرما رہے تھے ان لوگوں کو اگر سمجھ میں نہیں آیا تو ہم کو آپ کو کیا سمجھ میں آنے والا ہے؟ ان لوگوں کو یہی سمجھ میں آیا تھا کہ یہ عمر ہیں اور یہ ان کا فیصلہ کر دیں، تو علی لسان عمر حق کو اللہ نے رکھ دیا ہے. اس لیے شیطان ان کو کیا بھٹکا سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرماتے، بخاری شریف میں روایت ہے. ایک عورت آئی جب آپ بدر سے فتح پا کر آئے تھے. ایک عورت آئی اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے منت مانی تھی کہ آپ جہاد سے صحیح سلامت آ جائیں گے تو میں آپ کے سامنے یہ ڈھول بجاؤں گی اور گانا گاؤں گی، یعنی آپ کی فتح کے گانے گاؤں گی، گیت گاؤں گی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو نے نظر مانی تھی تو پوری کر لے، اور اگر نہیں مانی تھی تو یہ مت کر، یہ پسندیدہ چیز نہیں ہے.
لیکن وہ عورت بیچاری پہلے سے مسئلہ نہیں معلوم تھا تو ایک منت مان کے رکھی ہوئی تھی، تو منت پورا کروا دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو وہ عورت جو ہے وہ اپنا ڈھول بجا کے کچھ گیت گا رہی تھی. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو گاتی رہی، حضرت علی آئے اس کے بعد تو بھی گاتی رہی، حضرت عثمان آئے تو بھی گاتی رہی، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو جب اس نے سنا حضرت عمر کا نام تو وہ ڈھول جو تھا وہ نیچے رکھ دیا اور اس کے اوپر بیٹھ گئی خاموش. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے لگے. حضرت عمر نے کہا کہ ماذا اضحکک یا رسول اللہ، آپ کو کیوں ہنسی آ گئی میں آنے کے ساتھ ہی؟ تو فرمایا کہ دیکھو جب میں تھا میرے سامنے بھی گا رہی تھی اور ابو بکر کے سامنے بھی گا رہی تھی، علی کے سامنے بھی گا رہی تھی، عثمان کے سامنے بھی گا رہی تھی، تم آ گئے تو یہ نیچے رکھ کے اس پہ بیٹھ گئی ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کیوں تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ تم اللہ کے نبی سے نہیں غیرت کرتی؟ تم ابو بکر سے نہیں ڈرتی؟ تم مجھ سے کیوں ڈرنے لگی؟ تو اس عورت نے کہا کہ آپ سخت مزاج ہیں، ڈر لگتا ہے آپ سے. تو فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر واقعہ یہ ہے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم جس راستے سے ہو کے گزر جاتے ہو شیطان کی بھی مجال نہیں ہے کہ اس راستے میں ٹھہر جائے. وہ گوش مارتے ہوئے بھاگتا ہے، ہوا خارج کرتے ہوئے عمر کو دیکھ کر کے بھاگ جاتا ہے وہاں سے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ بتائیں کہ جس سے شیطان اتنا ڈرتا ہو اس سے کچھ اللہ کے بندے نہیں ڈر رہے اور کہہ رہے ہیں کہ یہ عمر کی بدعت ہے، یہ غلط ہے، عمر کو کیا حق پہنچتا کہنے کا، عمر کون ہوتے بولنے والے دین میں. تو ان سے شیطان تو ڈرتا ہے، اللہ کے نبی قسم کھا کے فرما رہے. لیکن کچھ ایمان والے ہیں کہ وہ ڈرتے نہیں، کسی سے نہیں ڈرتے. وہ تو ظاہر ہے آج نہ ڈریں، لیکن کل قیامت میں انہی صحابہ کے ساتھ نبی کے سامنے ہونا پڑے گا. اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ سے زیادہ کسی کو امت میں عزیز نہیں رکھتے. سب سے زیادہ محبوب اللہ کے نبی کے یہی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے 2 وزیر آسمانوں میں ہیں، 2 وزیر زمین میں ہیں. آسمانوں کے وزیر جبرائیل و میکائیل ہیں اور زمین کے میرے وزیر ابو بکر و عمر ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آپ کے پردہ کرنے کے بعد بھی آپ کی وزارت وہی دونوں انجام دے رہے ہیں، وہی آپ کے قدموں میں پڑے ہوئے ہیں، اور عمر بھر بھی وہی اللہ کے نبی کے خواص تھے. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے اگر میرے بعد کسی کو نبی بنانا ہوتا تو عمر کو بناتی. لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، کیونکہ ہے تو نہیں آپ کے بعد کوئی نبی، قیامت تک کوئی نبی نہیں، بس آپ آخری نبی. لیکن فرما اگر ہوتا، جیسا قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ اگر اللہ رب العزت کی اولاد ہوتی تو سب سے پہلے میں اس کی عبادت کرتا. یہ عیسائیوں کو، یہودیوں کو چیلنج کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سنا دیا، اور قرآن میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اگر اللہ کی اولاد ہوتی تو میں اللہ کی اولاد کی سب سے پہلے عبادت کرتا. لیکن اللہ کی اولاد ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے جو کہتے ہیں کہ عزیر ابن اللہ ہیں، یا نصارہ کا کہنا کہ مسیح ابن اللہ ہیں، یا مکے کے مشرکین کا کہنا کہ ملائکہ بنات اللہ ہیں، تو یہ سب جھوٹ اور من گھڑت بات ہے. اس کے لیے کبھی تحدی کے طور پر کہا جاتا اگر ہوتا تو ایسا ہوتا. اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی، ہو تو نہیں سکتا میرے بعد کوئی نبی، لیکن فرض کرو ہوتا تو میری امت میں جس کو سب سے زیادہ اس کی قابلیت اور اہلیت حاصل ہے وہ عمر ہے کہ اللہ میرے بعد ان کو نبی بنا دیتے. عمر کو اگر بنانا چاہتے،
لیکن نہیں بنائیں گے. اللہ کے نبی سب سے آخری، ان کے بعد کوئی نبی نہیں، کسی قسم کا نبی نہیں ان کے بعد. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مقام، یہ مرتبے صحابہ کرام کے بیان کیے. سیدنا علی کرم اللہ وجہہ، حدیث میں آتا ہے، مسند احمد میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ عمر فاروق پر حملہ ہوا اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بہت مغموم تھے اور آخری دن ان پر ایک قسم کی کیفیت طاری تھی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شورا کے ممبر تھے، بات کر لیتے تھے، عمر میں بہت چھوٹے تھے، لیکن حضرت عمر نے ان کو موقع دیا ہوا تھا کہ ان کی شورا میں وہ بولیں اور مشورہ دیں. تو ان کو عادت تھی حضرت عمر سے بات کرنے کی. وہ آئے اور انہوں نے کہا، امیر المومنین آپ کس چیز کا غم کرتے ہیں؟ آپ ایمان لائے، لقد صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایمان لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے، فاحسنت صحبتہ، اور آپ نے نبی کی یہ صحبت بہت عمدہ طریقے پر پوری کی، یہاں تک کہ نبی دنیا سے گئے تو آپ سے راضی تھے. پھر آپ نے ابو بکر کی صحبت اختیار کی اور اچھی صحبت اختیار کی، یہاں تک کہ ابو بکر دنیا سے گئے تو وہ آپ سے راضی تھے. پھر آپ نے مسلمانوں کی صحبت اختیار کی اور مسلمانوں سے بہترین سلوک کیا اور ان سے اچھا معاملہ کیا، یہاں تک کہ اب آپ دنیا سے رخصت ہونے کے قریب ہیں. تو یہ پورے صحابہ کرام اور مسلمانان عالم آپ سے خوش ہیں اور آپ سے راضی ہیں. آپ کو کیا پریشانی ہے؟ آپ اللہ کے پاس جائیں گے، اللہ بھی آپ سے راضی ہو. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دھوکہ نہیں کھایا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو بات کہی گئی تھی وہ غلط نہیں تھی، بالکل صحیح بات انہوں نے کہی تھی، لیکن حضرت عمر، اللہ تعالیٰ کی عظمت ان کے دل پر اتنی مضبوط جمی ہوئی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جواب میں ان سے یہ فرمایا کہ دیکھیے، وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرا رہنا ہوا ہے اور جس پر اللہ کے نبی مجھ سے خوش ہوئے، راضی رہے، یہ اللہ کا میرے اوپر احسان ہے، میرا کوئی کمال نہیں. اور یہ جو ابو بکر کے ساتھ میں رہا اور اچھی طریقے سے رہا کہ ان کو مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوئی، تو وہ بھی اللہ کا میرے اوپر فضل ہے، میرا کوئی کمال نہیں. اور اب جو تم مجھے جزع اور تکلیف و بے چینی میں دیکھ رہے ہو، وہ میں اس کے لیے دیکھ رہا ہوں کہ میرے بعد تمہارا اور تمہارے ساتھیوں کا، یعنی مسلمانوں کا مسئلہ کیا ہوگا. وہ فتنوں اور آزمائشوں میں پڑ جائیں گے اور ان کی کیا صورتحال ہوگی، اس کا غم مجھے ستا رہا ہے. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلمانوں کے ساتھ تعلق تھا اور ان کے مرتبے کو حضرت ابن عباس نے بتا دیا کہ نبی بھی ان سے خوش، صدیق بھی ان سے خوش، اور تمام مسلمان ان کی وفات تک جتنے روئے زمین پر تھے وہ ان سے خوش اور ان سے راضی. جس سے سب مسلمان راضی ہوں، جس سے اللہ کے نبی کا صدیق راضی ہو، جس سے اللہ کے نبی کا حبیب راضی ہو اور جس سے خود اللہ راضی ہو، اس کے بارے میں ہم کیا سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا کیا مقام و مرتبہ ہے اور ہم کیسے ان کے بارے میں کسی کھٹک میں مبتلا ہو سکتے ہیں. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جب ان کا جنازہ جا رہا تھا حضرت عمر کا، تو ایک آدمی سامنے تھا، اس کی کندھے پر اپنی کوہنی رکھی اور اس کے بعد فرمانے لگے، اللہ تم پر رحم فرمائے اور اللہ تمہارا بھلا فرمائے. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کی زبان مبارک سے اتنی دفعے آپ کا نام سنا ہے. جب بھی آپ کوئی بات کہتے تو یوں کہتے کہ میں اور ابو بکر و عمر وہاں گئے تھے، میں اور ابو بکر و عمر جا رہے تھے، میں اور ابو بکر و عمر آ رہے تھے، میں ابو بکر و عمر بیٹھے ہوئے تھے، میں ابو بکر و عمر کھا رہے تھے. اس طرح اتنا سنتا تھا کہ جی یہ کہتا تھا کہ وہ دونوں کے ساتھ میرا بھی تذکرہ ہو جائے. آپ پر اللہ رحم فرمائے، آپ نبی کے ایسے پیارے اور آپ نبی کے اتنے چہیتے تھے. تو بتائیے کہ یہ صحابہ کی نظر میں، خلفائے راشدین کی نظر میں، صحابہ فرماتے ہیں کہ، اور صحیحین کی روایت ہے، صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں
तमाम सहाबा में सबसे अफजल अबू बकर को, फिर उमर को मानते थे, उसके बाद सबको अपने बराबर समझते थे। लेकिन अबू बकर उमर के बारे में किसी की दो राय नहीं थी कि वो उम्मत के सबसे अफजल लोग हैं। ये मकामात अल्लाह पाक ने उनको अता फरमाए। और फिर उन्होंने जो जिंदगी गुजारी और उन्हें जो अल्लाह ताला ने 10 साल खिलाफत का मौका अता फरमाया, इस 10 साल खिलाफत में एक ऐसी खालिस इस्लामी हुकूमत को कायम किया, एक इस्लामिक एम्पायर कायम किया जिसकी नजीर तारीख अक़वाम आलम के अंदर नहीं। जितने मिनिस्टरियां और जितनी जिम्मेदारियां आज हुकूमतों के अंदर मानी जाती हैं, उनमें से अक्सर वो हैं जिनको ईजाद किया सैयदना उमर इब्नुल खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु ने, और उनके ईजाद से एक कामिल कंप्लीट हुकूमत बनी, जिस हुकूमत में कोई शोबा मुर्दा नहीं था, हर शोबे को उन्होंने जिंदा किया। कुरान करीम की हिफाजत का ऐसा सामान फरमा दिया कि हजरत उमर ने यह किया कि तमाम कमांडरों को फरमान जारी किया कि ओहदे फौजियों के इस बुनियाद पर बढ़ाए जाएंगे कि किसकी फौज में कितने कुरान के हाफिज हैं। चूंकि फौज सरहद पर पड़ी रहती है, हर वक्त काम नहीं रहता और उनको सिर्फ मशक़ें करना रहता है, तो उनको इस्तेमाल किया इस तरह के सबको हाफिज कुरान बनाओ। और जिसने जितने हाफिज कुरान बनाए उसका रैंक बढ़ा देते थे हजरत उमर, और उसी बुनियाद पर तनख्वाहें बढ़ाया करते थे, और इस तरह कुरान की हिफाजत को आम कर रहे थे। हर सीने में कुरान को दाखिल करने लगे। और जो सहाबा उलमा थे, उन सहाबा की मजलिसों का क़ियाम का इंतजाम किया कि लोग इल्म के मरकज़ों पर पहुंचें और अल्लाह के नबी के इल्म की हिफाजत करने वाले बन जाएं। इसी तरीके से हजरत उमर ने बैतुल माल कायम किया, यतीमों के वजीफे, बेवाओं के वजीफे, बेरोजगारों के वजीफे। आज दुनिया तारीफ करती है कि यूरोप में बेरोजगारी का वजीफा मिलता है, लेकिन ये वजीफे सैयदना उमर इब्नुल खत्ताब ने जारी किए थे और मुतारफ कराए थे। उससे पहले दुनिया को नहीं मालूम था कि किसी हुकूमत का फरीजा यही नहीं है कि वही सब बटोर बटोर के रियाया का खा ले, बल्कि हुकूमत का फरीजा यह है कि वो रियाया के हर बंदे तक, हर जरूरतमंद तक बात माल को पहुंचाने की कोशिश करे। ये उमर फारूक ने नबी की तालीम को सामने रखकर, नबी के अमल को सामने रखकर बनाया था और ऐसी हुकूमत कायम की थी कि दुनिया के हर साहबे इंसाफ को कहना पड़ा। जिस वक्त हिंदुस्तान का दस्तूर बना और डॉक्टर अंबेडकर ने उसको पेश किया पार्लियामेंट के अंदर, हिंदुस्तान का दस्तूर पेश हुआ और उसको पास किया गया। उस वक्त में तबसरा किया हिंदुस्तान के, जिसको बाबाए कौम कहा जाता है, मिस्टर गांधी ने, उसने इस पर तबसरा किया और कहा कि अब एक मुकम्मल आज़ाद हुकूमत हिंदुस्तान की कायम हुई है, और जो पहली हुकूमत इस मुल्क की बनी है, मैं उस मुल्क को सलाह देना चाहता हूं तारीख को सामने रख करके कि अगर वो हिंदुस्तान को एक बेहतरीन ममलकत बनाना चाहते हैं और दुनिया के मुल्कों के दरमियान उसका एक इम्तियाज कायम करना चाहते हैं, तो मैं इस पहली नई हुकूमत को सलाह देता हूं कि वो अपने लिए हुक्मरानी का उसवा अबू बकर और उमर को बनाएं। अगर बनाएंगे तो वो एक बेहतर मुल्क बनाने में कामयाब हो जाएंगे, नहीं तो फिर मुश्किल है कि वो एक बेहतर मुल्क तामीर कर सकें। आप बताइए कि बेईमानों को और जो लोग ईमान से महरूम थे मगर तारीख से वाकिफ थे, उनको मानना पड़ा कि यह है उमर का मकाम, जिसने एक ऐसी कंप्लीट ममलकत दुनिया को दी है कि ऐसी दुनिया जानती नहीं थी कि हुकूमत ऐसी होती है, कानून ऐसा होता है, अदालत ऐसी होती है और मिनिस्ट्रियां ऐसी होती हैं, और इस तरह रियाया की खिदमतें की जाती हैं। गरज ये है मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मकाम को समझो। हमने गुज़िश्ता सैयदना सिद्दीक़ अकबर के फजीलतें बयान की थी, ये उमर फारूक की फजीलतें हैं और ये कोई अपने घर से गढ़ी हुई नहीं है। इनमें की अक्सर रिवायतें बुखारी शरीफ में मौजूद हैं, बाज़ मुस्लिम में हैं और बाज़ तिरमिज़ी और इब्न माजा और मुस्नद अहमद से अपने आप के सामने रखी हैं, जो हदीस की मोतबर किताबें हैं। अब उमर फारूक का मकाम समझ में आ गया तो रवाफिस का तो सत्यानाश होगा अगर वो तौबा नहीं करेंगे।
اور ان کے خاتمے بالخیر ہونا مشکل ہے جب تک عمر کی بغض دل میں رکھے ہوئے ہیں. اللہ ان کو بھی ہدایت دے، لیکن وہ ایک مستقل قوم ہیں، ہمارا ان سے کیا ساجھا. مگر ہم آپ سے کہتے ہیں کہ اس زمانے میں جو جرأتیں اور گستاخیاں صحابہ کے بارے میں بعض طبقوں کی قلم اور زبان پر آ گئی ہیں، اگر خدا را اس سے اپنے آپ کو محفوظ نہیں کریں گے اور توبہ سچی کر کے ان لوگوں کا احترام بحال نہیں کریں گے، اور صحابہ بالخصوص خلفائے راشدین کے حجت شرعیہ ہونے اور ان کے قول و عمل کے دین میں سند ہونے کو جب تک نہیں مانیں گے، اس وقت تک ایمان یقین صحیح نہیں ہو سکتا، اور اس وقت تک اہل سنت والجماعت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہو سکتا. اس لیے جذبات میں نہیں آنا چاہیے، ہوش کا ناخن لینا چاہیے، اور آدمی کو اپنی عقیدے کی سلامتی کی فکر کرنی چاہیے. اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب